رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ سورۃ ہود۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگھاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف۔ اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا کہ گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورۃ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ بے حیائی فحاشی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سورۃ اعراف۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود کے سردار اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک ان دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گھابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کو دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ محیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پہ قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ سورۃ ہود۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ سورۃ الشعراء۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دیں، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے۔
سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کے رسیاں نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، سورۃ نمل۔ اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مستہ نامی ایک شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچے یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالی۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پہ چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ اعلم۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی گونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورۃ الاعراف۔ ناقۃ اللہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلب فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ سورۃ ہود۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا ہی تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ
سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ سورۃ ہود۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ سورۃ ہود۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ ابن کثیر کے مطابق آپ علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آرائیں ہیں۔ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا؟ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد عمان سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ناسک میں ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر تعداد میں فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔